کے لائق احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ النور سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بلا یأتل اولو الفضل منکم، اور مناسب نہیں ہے کہ تم میں سے قسم اٹھائیں وہ جو فضیلت والے ہیں، والسعتی، اور وہ سعت والے ہیں صاحبان مال، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ مال نہ دیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا جب منافقین نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر حرف اٹھایا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عزت خراب کرنے کے لیے یہ لفظ کہے کہ معاذ اللہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حرم کی پاکیزہ زینت یعنی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا دامن صاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کم و بیش کوئی 16 آیات حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر اتاری، اور یہ درمیان میں ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے براہ راست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ سبب اس کا یہ بنا اس آیہ مبارکہ کا کہ منافقین نے جو تہمت لگانی تھی وہ تو لگائی، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری اصحاب میں سے آتے ہیں، یہ بھی اس معاملے میں آزمائش کا شکار ہو گئے، فتنے کا شکار ہو گئے۔ یعنی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بہتان کے الفاظ منافقین کی زبان سے نکلے تھے، اسی طرح کے الفاظ حضرت مصطح بدری صحابی کی زبان سے بھی نکل گئے۔ یہ خود مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماہانہ سالانہ جیسے بھی ہوتا ان کی مالی طور پر معاونت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی علامات اور آیات نازل فرمائی اور بیان خود ارشاد فرمایا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی صاحبزادی صاحبہ کی محبت اور غیرت میں، حمیت میں، آپ نے اس خالہ زاد بھائی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آج کے بعد جو تمہارا ماہانہ سالانہ جو خرچ میں دیا کرتا تھا بند، اب نہیں دینا۔ تم نے لحاظ نہ کیا، چلو میرا نہ صحیح تو کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حرم کا خیال کرتے، حضور کی عزت کا خیال کرتے۔ قسم اٹھا دی، قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد تم پر کچھ خرچ نہ کروں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے باہر نکلے، ایک جملہ یہ سمجھنے کے لائق ہے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نامہ اعمال میں سے اگر یہ الزام نکال دیا جائے تو پیچھے تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف باقی رہ جاتی ہے۔ بدری صحابی ہے نا، آپ ذرا سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت جو ہے وہ تو ہے صحیح، لیکن ذرا اسی آیہ مبارکہ کو موڑ کر ذرا ان کی طرف حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرے نا، تو ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا بھائی ان کے اعزاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے باقی رکھا۔
یہ ہوتا ہے جرم کا ارتکاب عام آدمی سے ہو جائے تو جواب اور آتا ہے، اگر کسی فضیلت والے سے آئے تو اور آتا ہے۔ جرم کا ارتکاب بھی ہو جائے پھر بھی اس کے باوجود یہ فرق ہوتا ہے۔ یعنی عام آدمی اگر یہ جرم کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی پر تہمت لگائے یا اور کسی قسم کا کوئی الزام لگائے، جو سزا ہے وہ اپنی جگہ رہی، لیکن اس کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک نظام ہے، فطری بات ہے، دل کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس نے ہمارے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، وہ نہیں جاتی اگرچہ وہ سزا کا نفاذ بھی ہو جائے۔ لیکن باری تعالیٰ جل وعلا نے، آپ یہ دیکھیں، چونکہ وہ بدری صحابی ہیں نا، صرف ایک اس بات کو نکال دیا جائے، یعنی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال سے اتنی بات نکال دی جائے جو ان کے منہ سے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے بارے میں جملہ نکلا، اس کو آپ الگ کریں تو پیچھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی صاف ستھری باقی رہ جائے گی، الزام کی بات بھی کوئی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، جب قسم اٹھا کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ ترجمہ سنیے، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، مناسب نہیں ہے کہ قسم اٹھائیں وہ جو فضیلت والے ہیں۔ اب یہاں فضیلت والے کا جو مصداق ہے نا وہ آپ خود متعین کر لیں، مناسب نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے فضیلت والوں کی کہ وہ قسم اٹھا دیں تم میں سے۔ اب یہ منکم، یہ کم ضمیر کا جو مرجع آیا ہے، مصداق آیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب ہیں۔ وہ جملہ اصحاب عزت والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مزید عزت والا فرما رہا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، مناسب نہیں ہے کہ قسم اٹھائیں وہ جو تم میں سے فضیلت والے ہیں، وَالسَّعَةِ، اور وہ جو مال والے ہیں جنہیں اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، کیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اب قریبی رشتہ دار یہی چچا زاد مصطح بنے، اور مساکین پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہ مسکین ہونے کا مصداق جو ہے وہ بھی جناب مصطح، بل مہاجرین فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، اس کا مصداق بھی حضرت مصطح۔ تین شانیں تو حضرت مصطح کی بیان فرمائی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مہاجر فی سبیل اللہ بھی ہیں۔ اور اگلا جملہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا بل یعفو بل یصفحوا، فضیلت والوں کی شان یہ ہے، صاحب مال صاحب حیثیت لوگوں کی شان یہ ہے، بل یعفو بل یصفحوا، ان کو چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں۔ اور اگلا جملہ یہ مخاطب بنایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرما دے؟ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے خادم صحابی کو بلایا اور بھگایا پیچھے، فرمایا جاؤ صدیق کو جا کے یہ آیت سناؤ۔ جب وہ خادم نے جا کے یہی آیت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے پڑھی، ان کو تو سمجھ آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے سارا، تو فوراً کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں اللہ میری بخشش کر دے، ہاں میں پسند کرتا ہوں اللہ میری بخشش کر دے۔ صدیق اپنی قسم کا کفارہ دے کر قسم واپس لیتا ہے۔ حکم الہی یہ ہے کہ اپنے مال کا حصہ مصطح پر خرچ کیا جائے تو ضرور کروں گا، لیکن یہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے لفظ فضل، فضیلت، افضلیت کا لا کر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل 100 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں اگر نام لے کر فضیلت والا کسی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا۔ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے، آپ خود 10 مبشرہ اصحاب میں سے ہیں، یہ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ہاں جب اولاد ہوتی تھی نا تو باقی نہیں رہتی تھی، ہو کے انتقال کر جاتی تھی یا رحم میں ضائع ہو جاتی تھی، بہرحال اولاد باقی نہ رہتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں نام آپ کا تھا عتیق، آزاد کیا ہوا۔ مختلف اس کے معنی لوگوں نے بیان فرمائے، اسباب بیان کیے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے کہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ جلوہ افروز تھے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ من الی عتیق من النار فلینظر الی ھذا
یا فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ روئے زمین پر چلتا پھرتا جہنم سے مبرہ شخص کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ اب یہاں چونکہ لفظی عتیق ذکر فرمایا، اس لیے کہہ دیا گیا کہ آپ کا نام عتیق ہے۔ بعض ائمہ کرام نے کہا کہ عتیق کا معنی ہوتا ہے جید، کھرا، اعلیٰ کوالٹی والا۔ عربوں کے ہاں جب کوئی شے اپنی کوالٹی کی اعتبار سے انتہا کو پہنچ جائے تو اس وقت اس کو عتیق کہا جاتا ہے۔ ابن العرابی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہاتھ کھلا ہو کسی کا، خرچ کرنے کے اعتبار سے مال بہت زیادہ لگاتا ہو، اس کو بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، ایک وجہ اور بڑی اچھی کسی نے بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا نسب ستھرا ہو اور اس کے نسب میں عیب کوئی نہ ہو، جس کے نسب میں عیب کوئی نہ ہو، اس کو بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود، امام ابن عساکر فرماتے ہیں جاہلیت کے دور کے باوجود اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے نسب میں عیب کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھا گیا۔ اس پر ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ بات یاد رکھیے گا، زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت پانے کے باوجود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اگر میں نے کسی کے بارے میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کا نسب پاک رکھا ہے، جاہلیت کی کوئی برائی ان کے قریب نہیں آئی، تو وہ صرف اور صرف حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ سرکار خود فرماتے ہیں سیدنا آدم سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ تک، اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر میری والدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا تک، میرے جتنے اجداد ہیں، جدات ہیں، میرے سارے ننیال، ددیال، ہر وہ بندہ، ہر وہ مرد جس کی صلب میں رہا ہوں، اور ہر وہ رحم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مجھے اتارا، میری نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ظاہری باطنی کوئی برائی پلیدی ان کے قریب نہیں آنے دی۔ یہ سرکار کا وصف ہے، اور سرکار کے بعد اگر کسی کے بارے میں یہ لفظ پڑھا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ کو اس لیے عتیق کہا جاتا ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر خود سیدنا صدیق اکبر تک آپ کے والدین میں اگر نسب دیکھا جائے تو جاہلیت کی کوئی برائی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے قریب بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاریہ، برائی کوئی نہیں تھی۔ اچھا، ایسا اعلیٰ نسب ہے آپ کا، عتیق کہا جاتا تھا۔ ایک سبب اس کا یہ ہے، یہ ساری چیزیں جید ہو، جودت ہو، اس میں جیاد ہو، اعلیٰ ہو، کوالٹی ہو، نسل ہو، نسب ہو، یہ ساری چیزیں ملا کر، وہ بھی ایک بات اور آپ کے عتیق ہونے کی، وہ یہ کہ جب اولاد ہوتی تھی تو باقی نہیں رہتی تھی۔ آپ کے بھائی آپ سے پہلے یا بہنیں جتنے بھی، یا تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ضیاء کا شکار ہو گئے یا دنیا میں آ کے انتقال کرتے رہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جنم دیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو گود میں اٹھایا اور والدہ محترمہ آپ کو لے گئی بیت اللہ الحرام میں، اور بیت اللہ الحرام میں لے جا کر کھلے آسمان کے نیچے دعا کی، اے اللہ یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے، یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے، یہ تیرا دیا ہوا ہے، تیرے حرم میں کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہوں، اس کو موت سے آزاد فرما، اس کو میرے لیے تحفہ بنا دے، اس کو میرے لیے گفٹ بنا دے۔ تو آپ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کی وہ پہلی اولاد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جن کو بقا نصیب فرمائی، جن کو زندگی عطا فرمائی، اور زندگی بھی کیسی، جب سن شعور میں آئے ہیں، سب سے لے کر وصال ظاہری تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رفاقت اور سنگت میں نہ گزرا۔ تحفہ جو ہوا فَحَبْهُ لِي، کہ اللہ مجھے گفٹ ہی عطا فرما دے، اس کو میرے لیے تحفہ بنا دے۔ وہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسا بنا دیا کہ جناب شروع زندگی سن شعور سے لے کر آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ساتھ جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاضر رہا۔ میں نے جمعۃ المبارک میں ایک جملہ کہا تھا، فطرت سلیم ہوتی ہے بسا اوقات، اس وجہ سے ایمان لاتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ آپ کا اسلام لانا میرا فطرت سلیمہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسے الہامی انتظامات آپ کے لیے فرما دیے ہیں کہ 18 برس کی عمر سے لے کر 38 برس کی عمر تک، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 37.5 برس آپ کی عمر تھی،
تو یہ 18 برس کی عمر سے 38 37 برس کی عمر تک وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسے اشارات آپ پر ظاہر فرمائے، بے باقاعدہ تیاری کروا دی گئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہاں ایمان لائیں تو فوراً تم کلمہ پڑھ کر، سرکار اعلان فرمائیں تو تم کلمہ پڑھ کر ان کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جانا۔ وہ ایک سبب میں نے آپ کے سامنے خواب کا بیان کر دیا دوپہر کو، دوسرا ملاحظہ فرمائیں۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد 30، امام عساکر رحمۃ اللہ علیہ تجارت میں ہیں، ایک درخت کے نیچے دوپہر کا وقت تھا، آرام کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں بیٹھا ہوں ابھی تو درخت کی ایک شاخ جو ہے نا وہ اوپر سے میرے سر کے قریب آ گئی اور آہستہ 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 وہ کلی شاخ ہی قریب آن گئی۔ تعجب تو ہوتا ہے بندے کو اگر ایسا ہو جائے۔ بعض لوگ کہ یہ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں صرف ان کے ساتھ ہی ہونی تھی، یہ بھی عجیب گل ہے۔ جے داتا صاحب دے نال ہوئی تے کہندے صدیق اکبر دے نال نہیں ہوئی، اگو جی حضرت صدیق اکبر دے نال ہوئی ہے تے کہندے داتا صاحب دے نال کیوں نہیں ہوئی، ہن کیوں نہیں ہوندی، ہن کیمرے دا دور آ گیا، یہ مت الٹی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے انعامات ہیں، اور باری تعالیٰ جل وعلا اپنا انعام پاکیزہ لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے، گندے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ایسی چیز ظاہر ہی نہیں فرماتا۔ آپ قرآن عزیز اٹھائیے، جن کے خمیر میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے قبول ایمان کی صلاحیت نہیں رکھی نا، انہوں نے معجزہ کہا، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے منگدن تے نہیں دینا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یہ اس لیے فرمایا، انہوں نے معجزہ طلب کیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کو ایمان عزیز تھا، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ان کے خمیر میں صلاحیت ہی نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کریں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سیڑھی لگائیں، یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو اوپر جاتا دیکھیں خالی ہاتھ، نیچے آئیں تو کتاب لے کر آپ لائیں تو یہ کہتے ہیں ہم مان جائیں گے، یہ ہمارا یہ آپ کو ہے انعام ہے، پہلے سرکار کو فرما دیا، یہ خبر ہے کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ وضاحت فرما دی، تو مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ جل وعلا ایسے انعام جو ظاہر فرماتا ہے یہ بھی ان کے لیے ظاہر فرماتا ہے جن کا خمیر صاف ہوتا ہے۔ توجہ میرے وال، جن کا خمیر صاف ہوتا ہے۔ اب یہ آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو ایک ٹہنی جو ہے وہ میرے سر کے قریب آئی، میں نے حیران ہو کر اوپر دیکھا تو دل ہی دل میں کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو فوراً آواز آئی، فرمایا ابو بکر صدیق تم سے ایک بات کرنی ہے، تمہارے لیے ایک انعام ہے، وہ یہ کہ ان قریب تمہاری قوم میں، تمہارے علاقے میں، مکہ مکرمہ میں، قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ظہور فرمانے والا ہے، تیار رہنا ان پر ایمان لانے کے لیے، تیار رہنا ان پر ایمان لانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا اچھا ہمارے ہاں ہماری قوم میں نبی کا ظہور ہونے والا ہے، بین ہوں، ذرا بیان تو فرمایا، ما اسم ھذا النبی، اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا آواز آئی اس نبی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی ہوں گے۔ فرمایا اچھا میرے صاحب، میرے صاحب، میرے سنگی، میرے دوست، میرے محبوب؟ فرمایا ہاں تمہارے محبوب۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا کو یہ عزیز ہے کہ تم سے پہلے کوئی ایمان لانے میں سبقت نہ کرے، ابو بکر تم سے ایمان لانے میں کوئی بندہ سبقت نہ کرے، کہ تمہارے لیے پہلا حکم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں بات رکھی اور طے یہ پایا، اس درخت کے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا کہ اب جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت فرمائے نا تو تم نے مجھے یاد دلا دینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ الارم لا لیا آپ نے، الارم لا لیا، ریمائنڈر لگا لیا کہ دسنا ہی۔ اچھا ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، فوراً آپ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت کے بارے میں، فرمایا فلما اتاہ الوحی، جب سرکار کی طرف وحی آ گئی، سمعت صوتا من الشجرۃ جدی وشمر یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے اپنے عہد کی تجدید کر لے، اپنا وعدہ یاد کر لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، جہاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور فوراً کلمہ پڑھ ان کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صبح سویرے کا وقت تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی بیٹھا ہی تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا انی ادعوک الی اللہ و رسولہ، اے ابو بکر میں تجھے دعوت دیتا ہوں اللہ کو وحدہ لا شریک مان اور مجھے اللہ کا نبی رسول مان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے فوراً عرض کیا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثک بالحق سراجا منیرا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد صدیق آپ پر ایمان رکھنے والا ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا صحابی ہے اور مومن ہے، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا، اور یہ آخری بات آپ کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس واقعہ کو بھی تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی تیسری چوتھی حدیث میں بڑا تفصیلی تذکرہ ہے ان کا۔ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت زمانہ جاہلیت میں تھے تو اس وقت کو کاروباری معاملات تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے دوران حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارادہ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حضرت ورقہ بن نوفل آئے اور آ کر کہا کہ اے ابوبکر، تم کاروباری آدمی ہو، تجارت تمہاری اچھی ہے، میں چاہتا ہوں کچھ بتاؤ تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ مال کتنا کا تمہارے پاس؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ مال کتنا کا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ جی اتنا مال میرے پاس ہے۔ فرمایا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اگر میں کچھ مال کل صبح تمہارے پاس لے آؤں، شراکت داری کی بنیاد پر جو بھی نفع تمہیں آئے مجھے آئے، جتنا تم چاہو اپنا مقرر کر لو، جتنا میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دے دو، تو کیا یہ معاہدہ تمہیں منظور ہے؟ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کہی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ کا میرا معاہدہ رہا، کل آپ مال لے آئیں، ملک شام جانا، وہاں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، جو منافع ہوا جس ریشو کے مطابق جو آپ کا حق بنتا ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا، جو میرا حق ہوگا وہ مجھے دیا جائے گا، تقسیم کر لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر آیا تو اہلیہ محترمہ نے مجھے کہا کہ آج آپ کہاں رہے ہیں، سارا دن مصروف رہے ہیں، گھر آئے نہیں آپ؟ کہا جی میں حضرت ورقہ بن نوفل کے ساتھ مال تجارت کے بارے میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، میں مصروف رہا۔ پھر بڑی عجیب بات ہے، اچھا ساتھ ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایک بکری بھونو، تیار کرو، ذبح کر کے، بکری ذبح کر کے اس کو بھون کے نا تو میرا زاد راہ تیار کرو، کل مجھے ملک شام جانا ہے سفر کے لیے۔ کہا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ ملک شام سفر کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ آپ کے صدیق اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آج 3 مرتبہ سرکار گھر تشریف لائے ہیں، 3 مرتبہ حضور آئے ہیں، اور آ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پوچھتے ہیں ابوبکر ہے؟ بتایا جی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ حضور پھر تشریف لائے، تیسری مرتبہ پھر تشریف لائے، تو اہلیہ نے کہا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ آئے تو میں نے پوچھ لیا کہ کوئی پیغام ہے؟ اب یہ اعلان نبوت سرکار کی طرف وہی آئی ہے، یہ پہلا دن ہے، یہ اعلان نبوت کا پہلا دن ہے جب جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں، زملونی فزملوہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ اسی دن کی بات۔ جس وقت تیسری مرتبہ سرکار تشریف لائے تو میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، کوئی پیغام ہے تو مجھے بتائیں، میں پیغام دے دوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اتنا ہی کہا، فرمایا کہ جس وقت ابوبکر آ جائے تو ان کو بتانا انا رسول اللہ حقا، انا رسول اللہ حقا، مجھے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حق کے ساتھ اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے، بس اتنا ہی پیغام دینا۔ جملہ بڑا سننے کے لائق ہے جو آگے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، فرمایا اللہ کی بندی، یہ میں جس تجارت کی طرف جا رہا تھا ملک شام، یہ جو سودا آج تو نے بتایا ہے نا، اس کا فائدہ بڑا آگے کا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ملک شام سفر کر کے جانا، وہاں مال کمانا، پھر آ کے شراکت داری کے معاہدے پر کچھ خود رکھ لینا، کچھ ورقہ بن نوفل کو دینا، وہ کچھ نہیں، اصل تو فائدہ اس تجارت میں ہے جو اب ہوا ہے۔ اچھا اس پر آپ فرماتے ہیں فوراً میں نے نکلا، گھر جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ابوبکر حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا ابوبکر اس وقت آئے ہو، حالانکہ آج میں 3 مرتبہ تمہارے گھر سے ہو کر آیا، تم ملے ہی نہیں، کہاں مصروف رہے؟ وہ پوری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی، بیان کر دی۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جملہ پھر دہرایا، انا رسول اللہ حقا،
مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنا رسول بنا کر ابو بکر مبعوث کر دیا ہے، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لا، وحدہ لا شریک پر ایمان لا، میری رسالت کا اقرار کر۔ فوراً مسلمان ہو گئے اور ایمان قبول کیا۔ اگلے دن صبح حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ مال ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جناب ورقہ بن نوفل نے، اور آپ تشریف لائے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو دیا جائے، وہ جائیں گے ملک شام تجارت کریں گے۔ جس وقت مال آگے بڑھایا نا حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ آئندہ کا جملہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا وجدت تجارتا خیرا من تجارتی کا، وجدت تجارتا خیرا من تجارتی کا وربحا خیرا من ربح کا۔ فرمایا اب صدیق ملک شام نہیں جائے گا، اس لیے کہ صدیق کا سودا یہاں مصطفیٰ کے دربار میں ہو چکا ہے، اب میرا معاہدہ تجارت کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم دستگیر پیر امام میرا سودا جو ہے وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہو گیا، میری تجارت اب آپ کی تجارت سے بہتر ہے، میرا منافع اب جو مل رہا ہے وہ آپ کے منافع سے بہتر ہے، لہٰذا اب صدیق مکہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، جتنا منافع کمانا ہے یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کمائے گا۔ پھر یہ آپ کی تحریک ہے، آپ یہ دیکھیے ائمہ کرام فرماتے ہیں، میرا ایک تو ہے نا دو چار نسلیں، ابھی تک آپ نے بھی یہی سنا ہوگا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے کہ آپ کی 4 نسل صحابی ہیں، یہ تو ہے ہی ہے، یہ اپنی جگہ اعزاز رہا، یہ ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بات اس سے آگے چلی گئی ہے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیری 4 اپنی نسلیں نہیں، نیری 4 اپنی نسلیں نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ اگر صدیق کے گھر کا کوئی غلام ہے نا تو اللہ نے اس غلام کو بھی سرکار پر ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ باپ مسلمان ہے، اولاد مسلمان ہے، تیسری نسل مسلمان ہے، خود مسلمان ہے، اہلیہ مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے، حتیٰ کہ غلام خرید کر جو آزاد کیا ہے، عامر ابن فہیرہ ہیں، قاسم ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہ جتنے غلام بھی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ گرامی قدرادین، خانقاہ کا نمائندہ ہونے کے ناطے اور ایک دین کا خدمت گزار ہونے کے ناطے، دیکھیں میں ایک نصیحت کے طور پہ بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ اگرچہ میرا تعلق روحانی مشرب کے اعتبار سے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ کے ساتھ ہے، طریقت کے اعتبار سے میں قادری ہوں، میرا شجرہ طریقت حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے قادری ہونے کے ناطے، اگرچہ اوپر جا کر اس سلسلے کا مدار حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، لیکن میں ایک عرض کروں گا آپ کو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہونے کے ناطے، ان کے سلسلہ عالیہ کا خادم خدمت گزار ہونے کے ناطے یہ یاد رکھیے گا، قادری ہونے کی علامات میں سے اور شرائط میں سے ایک شرط ہے، رکن سمجھیں، شرط سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا گستاخ، بے ادب، بے ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب کا گستاخ اور بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ حق یہ ہے، عقیدہ یہی ہے، اور میں ہر بار یہ بات کہا کرتا ہوں، قادری وہ اٹھایا جائے گا جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستور کو ماننے والا ہوگا، جو آپ کے قانون کا ماننے والا ہوگا۔ سلاسل عالیہ روحانیہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ کو آزاد نہیں ہے کہ بس جو چاہے گا منہ اٹھا کے داخل ہو جائے گا، جو چاہے گا نکل جائے گا، نہ، باقاعدہ اصول ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے ہر ایک کی عزت توقیر فرض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کے ہر فرد کی تعظیم توقیر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایمان ان کا قبول فرمانا ہے، اور روز قیامت سرکار کی بارگاہ میں اور نگاہ میں بھی وہ بندہ ہی کامیابی پائے گا جو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب آل اولاد کی عزت کرنے والا ہوگا۔ اور یہ دونوں حضرات، مجھے یہ آخری بات ہے، اس میں ذرا آپ تھوڑا سا لفظوں پر غور فرمائیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بڑھ کر اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بطور دلیل اور نصیحت کے ہم کو اپنے سامنے رکھیں۔ بعض کچھ علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور کو بندے عنایت فرماؤ جڑے ساڈے اتھے جا کے علاقے جا کے دین حق اسلام کی دعوت پیش کریں۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کا انتخاب کیا، فلاں چلے جائیں، فلاں چلے جائیں، فلاں چلے جائیں۔
وہ قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوویں بابے تواڈے کول بیٹھے ہیں بزرگ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، بھائی ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا علم زیادہ ہے، انہوں نے وقت آپ کے ساتھ زیادہ گزارا ہے، انہوں نے آپ سے مسائل زیادہ سمجھے ہیں، قرآن ان کو زیادہ ہے، حضور ان کو بھیجیں۔ کہا عرض کہ یا رسول اللہ انہوں نے بھیجو۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا نا، ہاں آپ نے فرمایا میرا انہیں تو بغیر گزارا نہیں۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہی لفظ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف۔ فرمایا میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی نبوی ذمہ داریوں میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کے محتاج ہیں، نہ، سرکار کسی کے محتاج نہیں، سرکار کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے محض اپنا محتاج رکھا ہے۔ کائنات کی ہر بڑی ذات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بعد کسی کا محتاج بنایا ہے تو سرکار کا بنایا ہے، حضور کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، سرکار کسی کے محتاج نہیں، سرکار حضرت صدیق اکبر کے بھی محتاج نہیں، حضرت فاروق اعظم کے محتاج نہیں، حضرت عثمان مولا کائنات کسی کے محتاج نہیں، لیکن ہاں حضور کا پیار ان کے ساتھ ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں میرا ان دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں میرے لیے جیسے آنکھ ہوتی ہے اور کان ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے مجھے مشورہ دینے والے اور یہ کہنے والے کہ ان کو بھیج دوں، بتا کبھی انسان کی آنکھ اور کان بھی اس سے الگ ہوئے ہیں؟ یہ دونوں میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری نگاہ ہوتی ہے اور میری سماعت ہے، ان کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے، ان کو میں کہیں نہیں بھیج سکتا۔ سمجھا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کے بارے میں فرمایا۔ اچھا ایسی ہی بات حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمائی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی، جب وہ آخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ ہے اہل السنہ کا عقیدہ، یہی ہمارا ممبر ہے، یہی ہمارا محراب ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اگر آپ دیکھیں حضرات شیخین کے بارے میں فرمایا نا کہ ان کے بغیر میرا چارہ نہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ، کوئی بندہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کا سارا میلان رجحان جو ہے وہ تو ان دو بزرگوں کی طرف ہے، اہل بیت کے لیے کچھ نہیں۔ میں کہوں گا یہ تمہاری فکر ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جملہ مہاجرین انصار کے درمیان مواخات قائم کر دیا، میرے لیے حضور آپ نے بھائی بنایا ہی کوئی نہیں میرا۔ حضرت صدیق اکبر کا بھائی بنا دیا آپ نے، حضرت فاروق اعظم کا انصاریوں میں سے بھائی بنا دیا، ہر ایک کا مواخات قائم کیا آپ نے، میرے آقا میرے لیے آپ نے کوئی بندہ منتخب نہ فرمایا۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا علی فکر نہ کر، تیرے لیے میں جو ہوں تو میرا بھائی ہے، تیرا مواخات کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سبق، یعنی جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر ہے، شان و عظمت کے ساتھ ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عظمتوں کے ساتھ ہے۔ تو اہل سنت کا محراب ممبر وہی ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے احترام کی آواز آئے۔ جہاں حضرت جناب کو بندہ وکیل اہل بیت ہوتا ساٹھ مارنا شروع کر دیا حضرات صدیق اکبر فاروق اعظم اصحاب کو، تو اس کا مطلب وہ اہل سنت کا نمائندہ نہیں، وہ بزرگوں کا نمائندہ نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ وکیل صحابہ بنتا وہ چوٹ کرنا شروع کر دے اہل بیت پر، تو وہ بھی اہل سنت کا نمائندہ نہیں۔ اہل سنت کا نمائندہ وہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کرے تو اسی مزاج کے ساتھ کرے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جب اہل بیت کا ذکر خیر کرے تو اس مزاج کے ساتھ کرے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اگر دائیں بائیں کہیں چوٹ کرتا ہے دونوں صورتوں میں سے کسی ایک پر بھی، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا قلب اقدس یہ برداشت نہیں کرتا، سرکار پسند نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی نے کوئی سخت جملہ کہا یا سخت مزاج رکھا ہے، دل میں بھی بات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان پر بھی غضب فرمایا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی نے دل میں کوئی بات رکھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی جلال فرمایا۔ ربیہ بن کعب اسلمی ویاہ نہیں سی ہوندا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانہ تیرا ویاہ ہو گیا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ رشتہ ہی کوئی نہیں دیندا، رشتہ ہی کوئی نہیں دیتا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا فلانے کے گھر جا اور وہاں جا کے میرا نام لینا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ربیہ بن کعب کا رشتہ تمہارے ہاں بھیجا، حضور فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ اچھا وہ نکاح ہو گیا، سرکار نے رشتہ بھیج دیا ہے، نکاح ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد حاضر ہوئے یا رسول اللہ بات تو ہو گئی ہے، باقی انہوں نے حامی بھر لی ہے، نکاح کر دیں گے۔ میرے آقا اب مسئلہ یہ ہے میرے پاس تو حق مہر کوئی نہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی ڈیوٹی لگائی، بلال حبشی کو کہا، فرمایا جاؤ اتنا سونا لا کر ربیہ کے حوالے کرو، ان کو دو تاکہ یہ حق مہر ادا کریں۔
فرمایا ولیمے واسطے کچھ ہے ہی؟ یا رسول اللہ ولیمے واسطے کچھ نہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پیغام بھجوایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو، فرمایا جو کچھ ہے حاضر کرو، ربیہ بن کعب اسلمی کا ولیمہ بھی ہم آج خود کریں گے۔ یہ بھی کر دیا۔ وہ فارغ ہوئے نا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا کچھ حصہ، مال غنیمت میں جو آتا تھا نا، علاقے جو فتح ہوتے تھے، تو زمین کا کچھ حصہ اس طرح سے تقسیم کیا، وہ پلاٹ ایک ہی ہوگا، یوں سمجھیے آپ پلاٹ ایک ہوگا، لیکن اس کو سرکار نے یوں تقسیم کیا کہ ایک حصہ چلا گیا حضرت ربیہ بن کعب کے پاس، ایک حصہ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس، اور پلاٹ دونوں دا قریب قریب۔ اچھا وہ کسی مسئلے پر آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ آدمی تھے، تو آپ نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کو، یہ قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتے تھے، کوئی سخت جملہ کہہ دیا۔ اب جب سخت جملہ کہا نا تو فوراً احساس بھی ہو گیا بس سرکار کا صحابی ہے، یہ ربیہ بن کعب سرکار کا صحابی ہے، تو اس کو سخت جملہ کہہ دیا۔ تو سامنے بٹھا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ربیہ جو سخت جملہ میں نے تجھے کہا ہے نا یہی تو مجھے کیا پھر بات برابر ہوگی؟ نا ایسے نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترلا پایا، ربیہ کہہ، جب نہ مانے تو آپ نے کہا، حضرت یہ عجیب دھمکی ہے، آپ دیکھیں، کہا میں سرکار سے جا کر تیری شکایت کروں گا۔ صدیق اکبر کہہ رہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا کے ربیہ تیری شکایت کروں گا کہ میں نے اس کو سخت جملہ کہا ہے، یہ بدلے میں مجھے نہیں کہہ رہا، حضور اس کو آپ کہیں کہ یہ سخت جملہ مجھے کہے۔ صدیق اکبر آگے، ربیہ بن کعب پیچھے۔ اب اتنے میں جس وقت قبیلے والوں نے دیکھا بنو اسلم نے کہ ربیہ کا مسئلہ ہو گیا ہے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، تو وہ قبیلے والے بھی آ گئے، تو پیچھے ہی روکا۔ حضرت ربیہ بن کعب نے فرمایا واپس ہو جاؤ، ساتھ نہ آنا، واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر صدیق اکبر نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے اپنے قبیلے والوں کو تم سے بدلہ لینے کے لیے بلا لیا ہے، صدیق کے دل میں اتنی بات آ گئی تو رب ناراض ہو جائے گا، ہاں واپس ہو جاؤ، یہ میرا اور صدیق کا معاملہ ہے۔ وہ واپس ہو گئے، پلٹ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر شکایت لگائی حضرت صدیق اکبر نے، یا رسول اللہ جملہ میں نے سخت کہا تھا، اب میں قصاص کے طور پہ ربیہ کو کہہ رہا ہوں کہ وہی جملہ میرے لیے دوہرا، یہ نہیں کہہ رہا، حضور آپ اس کو پابند فرمائیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کی طرف منہ کیا، فرمایا ربیہ تو نے ٹھیک کیا ہے، صدیق کا کہنا کچھ نہیں، صدیق کو کچھ نہیں کہنا، ربیہ صدیق کو کچھ نہیں کہنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے جملے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائے۔ جب حضرت بریدہ اسلمی کے بارے میں آتا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب مال غنیمت کی لونڈی آپ نے سرکار کی اجازت کے بغیر استعمال فرمائی تو اس وقت یہی جملہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے فرمایا تھا، جب انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ آپ کی اجازت کے بغیر مال غنیمت سے مولا کائنات نے جو ہے وہ کچھ مال استعمال کیا ہے، تو ہمارے دل میں بات آئی بھئی کیوں کیا مولا کائنات نے ایسا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی اس کو میری طرف سے اجازت عام ہے، جو میرا مال ہے وہ علی کا ہے، علی جیسے چاہے استعمال کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، حضرت مولا کائنات کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ۔ تو میں یہ عرض کروں گا، یہ خود ساختہ جتنے شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں اور جتنے وکلاء بنے پھرتے ہیں، کوئی وکیل صحابہ ہے تو وکیل اہل بیت، کہ سارے اینا وکیلہ کو لوگ گزارش ہے جیڑا بندہ اپنے آپ میں وکیل صحابہ آندہ ہے وہ پہلے سمجھ لے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو وکیل اہل بیت سمجھتا ہے وہ سمجھ لے کہ حضور کے اصحاب کی شان کیا ہے، تاکہ تمہارے لیے وکالت آسان ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سوکھا نہیں ہے، یہ ساتھ لے کر میزاج چلنا پڑے گا۔ بہرحال حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم غلام ہونے کے ناطے ہمارا سب یہی ہے، حضور کی ہر نسبت کو سلام ہے، حضور کی ہر نسبت کا احترام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر نسبت تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا روز قیامت ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ عنہ مجمعین، آپ بھی کہتے ہوں گے 4 کا نام لیتا ہے، باقی 1,23,996 بندے چھڑ دیندہ ہے، 1.25 لاکھ ہے نا کم و بیش کوئی، تے 1.25 لاکھ چو 4 دا نام لیندہ ہے، باقیاں دا نہیں لیندہ۔ میں کہوں گا جب 4 کا نام لے لیا ہے نا تو سارے بیچ ہی آ گئے، 4 چوٹی کے ہیں وہ سارے اس میں آ گئے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔